بخاری شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو باتوں کے ہونے کی خبر دی، ایک تو میں نے دیکھ لی اور دوسری کا میں منتظر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں گہرائی میں اتاری گئی، پھر ان پر قرآن کریم نازل کیا گیا، چنانچہ انہوں نے قرآن سیکھا اور پھر سنت کی تعلیم حاصل کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک شخص سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی اور اس کے دل میں اس کا اثر کچھ سیاہی کی طرح رہ جائے گا، پھر وہ سوئے گا تو اس کے دل سے پھر اٹھا لی جائے گی حتیٰ کہ اس کا اثر محض ایک آولے کی طرح رہ جائے، جیسے کہ ایک انگارہ تیرے پاؤں میں لگ جائے اور وہ کچھ پھول جائے، تجھے لگے کہ پھولا ہوا مگر اس میں کچھ نہ ہو۔ چنانچہ لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ معاملات کریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی امانت کا حق ادا کرنے والا نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ فلاں قوم میں ایک امانت دار ہے، یا فلاں بڑا ہی عقل مند، عالی ظرف اور بہادر ہے، مگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایسا زمانہ آیا تھا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کر رہا ہوں، لیکن اب میں فلاں اور فلاں شخص کے علاوہ کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی امانت کے یہ حالات ہو گئے تھے تو آج ہمارے زمانے میں امانت داری کتنی کی باقی رہ گئی ہوگی۔ چنانچہ ہم قیامت کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال پر دھیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پیغام وہی ہے کہ آئیے سوئے حرم لوٹ چلیں۔